عطا کیجئے. اس جیسا کوئی ہم نے سبحان اللہ لاچار نہیں دیکھا. اس جیسا کوئی ہم نے اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا. اس جیسا کوئی ہم نے لاچار دیکھا. جس نے بھی مدینے کو نہیں دیکھا. بہت خوب. مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا. اس جیسا کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں آپ حضرات. سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. ابوبکر کے جیسا تو ابوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا. ابوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا. اس جیسا کوئی ہم نے. آخری شعر سماعت فرما لیں. خادم تھا سواری پر خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. دنیا نے عمر جیسا دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا. دنیا میں عمر جیسا سردار نہیں دیکھا. کرم فرمائی بہت نوازش. بہت خوب. بہت شکریہ آپ کی محبتیں. حکم ہے دوبارہ پڑھنے کے لیے سماعت فرما لیں. جی آپ ہم تو ٹائم پہ سے کہہ رہے تھے اگر سب سے پڑھ دیں. جی سب کچھ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. ابوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا. ابوبکر کے جیسا تو خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا. دنیا میں عمر جیسا سردار نہیں دیکھا. یہ آدم جیسا کوئی ہم نے. اب یہ شعر بھی سماعت فرما لیں محبتوں کے ساتھ. ویسے تو سخی آئے ویسے تو
لیکن ویسے تو سخیاں دنیا میں بہت، لیکن عثمان کی سخاوت سا، عثمان کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا، عثمان کی سخاوت سبحان اللہ، بہت معیار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ آخری شعر اس مرتبہ کا سماعت فرما لیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ محبتوں کے ساتھ آپ رخصت کریں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ یوں خوب فہیم آئے، یوں خوب فہیم آئے، ہمارا بھائی کا موبائل دنیا میں جری انسان، یوں خوب فہیم آئے، دنیا میں جری انسان، پر ہم نے علی جیسا، پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا، پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ دوبارہ پڑھ دیجیے بھائی کہنے کے دوبارہ آپ کی محبت۔ یوں خوب فہیم آئے، دنیا میں جری انسان، یوں خوب فہیم آئے، دنیا میں جری انسان، پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا، پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں، بہت خوب، جس نے، بہت شکریہ، بڑے ماشاءاللہ۔ بھائی کا لگا نوٹوں کا سمیٹ لیا جا۔ آیا تھا محفل میں آنکھیں دیکھنے، جب ہوا رخصت تو میلہ لے گیا، پڑھ کے اس نے نعت پاک مصطفیٰ، سب کے حصے کی اکیلا لے گیا۔ اس کو پکڑو۔ واہ، دیکھتے ہی یہ کیا سے کیا ہو گیا، لے کے ان کو آئے تھے ہم، کام ان کا ہو گیا۔ ہلو ماشاءاللہ، آپ اسی طرح سے سنتے رہے، انشاءاللہ ہمارے پاس میں جو ہے ایک سے ایک مٹیریل ہے۔ میں سعید اللہ صاحب کو، پارشد جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بھائی ساتھ کو بھی، اور ان کے جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں، میں نام نہیں جانتا، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتا، بلکہ تمام اہالیان بریلی نگر کے جتنے بھی فرد ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو چاہے جس اعتبار سے سجایا، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جس اعتبار سے، ان تمام کو ایک شعر کے اندر میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ سعید اللہ بھائی، آپ تیار رہیے گا دانت کے ساتھ کھاد کے لیے بھی، اور ادھر بائیں جانب سے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی ادھر سے اگر کوئی آ گیا تو یہ سمجھو اشفاق بہرائچی جی میں مرغے سے انڈا دلواؤں گا۔ یہ بہت ضدی قوم ہے ادھر بھائی ماشاءاللہ، حالانکہ میرا دایاں پیر بہت مضبوط ہے، بایاں کمزور ہے، اتفاق سے سامعین بھی کمزور نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا بتا دینا میرے جان، اگر آپ نے سن کے بتایا تو کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے رکھ دوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ 4 مصرے داغ دوں۔ جناب حضرت مولانا اظہر صاحب قاسمی امام و خطیب ماشاءاللہ آپ کے ہیں، بہت ہی فعال نوجوان متحرک، اللہ اکبر، بہت چہرہ بھی پر نور ہے، باروب ہے۔ میں چاہتا ہوں حضرت امام صاحب آپ کی بھی شرکت چاہتا ہوں۔ شعر دیکھیں کمیٹی کے ایک فرق کہ وہ کرے دولت کی خواہش،
جس کو دولت چاہیے. بہت خوب حبیب صاحب، بہت خوب. سعد بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک چائے والا اپنے دیش کو برباد کر رہا ہے، آپ منچ کو برباد مت کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے. شیر سنیے. وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، ارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے. سبحان اللہ. وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، ارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے. ارے نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے، نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے. پرسوں بڈے بنایا کہ نہیں؟ نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے، نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے. اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ 4 مصرے اور سن لیجیے میرے دوستوں. ابھی پورے ملک ہندوستان کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن آپ کسی بھی منچ پہ جاتے ہیں، کسی عقیدے کے منچ پہ، تو کہیں نہ کہیں توڑنے کی بات کی جاتی ہے. میرا ماننا ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے نفرت کی، گناہ گاروں سے نہیں. ظلم سے نفرت انہوں نے کیا، ظالموں سے نہیں. میرے دوستوں اس لیے شراب سے نفرت کی، شرابیوں سے نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ہمارا المیہ ہمارے سماج کے اندر یہ ہے کہ کفر کی دکان لے کر چلتے ہیں، جب چاہتے ہیں فتوے داغ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے دوستو اس دور کا مفتی ہوں، کوئی پوچھ لے آ کر ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن اپنا جو مشن ہے ہمارے اسٹیج کا، ہمارے عقیدے کا، میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. مولانا اظہر صاحب اور صدر صاحب آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، ہائے ہائے میرے شعر میں وہی شخص سبحان اللہ کہے گا جو مرد ہوگا. جو خاموش ہو فیصلہ آپ لوگ کر کے بتائیے. بڑا چیلنج میں نہیں کر سکتا. میرے دوستوں میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا. ہائے 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 تھوڑا پیچھے کے لوگ بھی مچل کے بولو. بہت خوب. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کا گیٹ دیکھیے نا، اتنا مالا میری شادی پہ بھی نہیں پہنا ہے میرے سسرال والوں نے. گھر سے فون آیا تھا. اللہ سلامت. لیکن ایک گزارش ہے کہ مالا بند کر کے مال جتنا لے کے آ سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا. سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، ارے سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا. سنی نہ وہابی، سبحان اللہ، جیو ماشاء اللہ. ریٹنگ سے وہ کر دو. محمد رسول اللہ. ہاں اس کا یہ 500 کر 500 سب سے زیادہ ویڈیو. یہ بھائی جانی جی بھی پہنچ گئے. اللہ سلامت رکھے میرے بائیں بازو کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے ماشاء اللہ. کتنے جی تعاون چاہا جاتا ہے سبھی سے باخوشی دے دو. جی بھی رہے میں یہاں پہ مردنی چھائی ہے تھوڑی زندگی دے دو. بھلا کیوں پریشان ہوں گے لوگوں صاحب جلسہ، کرایہ آنے جانے کا اگر تم لوگ ہی دے. آئیے صرف آپ کے چہرے پہ تبسم بکھیرنے کے لیے ان جملوں کا میں سہارا دے رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی صدر صاحب اٹھے نہیں ہیں، امید ہے انشاءاللہ لمبا اٹھیں گے، انشاءاللہ دیر اٹھیں گے درست اٹھیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے. شعر میں پڑھ رہا ہوں جی. میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا. سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا. ہائے 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 میری جان شعر سن لو. ایک شعر اور پڑھتا ہوں، بہت اچھا مجھے یاد آیا. ارے بھیا ڈر جائیں گے بھائی، شاعر لوگ مر جائیں گے. یہ دھماکے دار کر رہے ہیں بھائی. یہ ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد. ارے ہاں بالکل. صدر صاحب سے لے لیا بطور صنعت، اور تھوڑا اتنا دھماکے دار مار رہے ہیں. حکومت کی نگاہیں ہماری طرف اتنی سختی کے ساتھ ہے کہ ہمارے جیب کے اندر اگر کوئی عطر کی اچھی شیشی مل جائے تو اسے بارود سمجھ میں آتا ہے. جیب کے اندر مسواک سمجھ نکل جائے تو اس کو تلوار نظر آتا ہے.
آپ یہ میری عزت افزائی کے لیے کر رہے ہیں. اچھا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. ابھی جو حالات ہندوستان کے ہیں مدارس کے خوب جانچ کروائے جا رہے ہیں. زمانے سے ہوتا ہے, حالانکہ مدرسے سے کچھ نکلا نہیں ہے. کیا نکلتا ہے مدرسے سے؟ 4 مصرے پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ آصف بھائی بجا دینا. مسلح اور ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا. ہائے ہائے. سنیں ہمارے دیش کے پردھان منتری جی محترم المقام قابل احترام عزت مآب علی جناب نریندر مودی جی, جو ہمارے بہت ہی آدرنیے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے پردھان منتری ہیں, ان کا ہم ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. شوق سے مدرسے کی تلاشی لیجیے, لیکن ملے گا کیا جناب عالی آپ کو؟ شعر سنیے. مسلح اور ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا, کہیں مسواک جیسا قیمتی سامان نکلے گا. مسلح اور ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا, کہیں مسواک جیسا قیمتی سامان نکلے گا. مدارس کی ہمارے جانچ کر کے کچھ نہ پاؤ گے, ہمارے دل کی ہر دھڑکن سے ہندوستان نکلے گا. مدارس کی ہمارے جانچ کر کے کچھ نہ پاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ بھائی کنوینر صاحب شکریہ. مدارس کی ہمارے جانچ کر کے کچھ نہ پاؤ گے, ہمارے دل کی ہر دھڑکن سے ہندوستان نکلے. یہ جتنے نوجوان ہیں ان کے حوالے سے 4 مصرے پڑھ دوں. اگر ٹائم زیادہ نہیں نہ جا رہا ہے, الحمدللہ ایک بات بتا دوں, ہم لوگوں کی 5 بجے کی گاڑی ہے اٹارسی سے, لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا آپ لوگوں کی دعائیں اتنی قبول ہو گئی کہ وہ گاڑی 2 گھنٹے ابھی بے وفائی کر رہی ہے. ماشاءاللہ اضافہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب جو ہے بشاشت کے ساتھ میں پڑھ سکتا ہوں. اور ایسے مجھے معلوم ہے کہ جب میں مائک پہ ہوتا ہوں تو لوگ گھڑی کو نہیں, مجاہد حبیبی کو دیکھتے ہیں. تھوڑا سا آپ دیکھ لیا کریں میرے دوست. ایک شعر دیکھیں کہ کچھ اس طرح سے, دیکھیں یہ پروگرام جب ہوا ہوگا مہینوں سے نیندیں اڑاتی ہوگی نوجوانوں میں, در بدر کی خاک چھانی ہوگی, در بدر سے جو ہے پیسے اکٹھا کر کے پروگرام اور یہ انتظامیہ سارا آپ نے کیا ہوگا. بس میں چاہتا ہوں نوجوانوں کو شریک کروں. سعید اللہ بھائی آپ کے جتنے سپورٹر ہیں ان کے لیے کہ دیکھیں میرے دوستو کہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم, نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم. ہائے ہائے. کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم, نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم. فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم. فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم. بہت بہت شکریہ میرے دوستو. اب آئیے یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ ہم مسافت طے کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دھرتی کے سپوت کو, آپ اپنے دھرتی کے لال کو, آپ اپنے دھرتی کے فرزند کو کتنا نوازتے ہیں اور کیسا سنتے ہیں, یہ دیکھنا مجھے یہاں پہ ہوگا. اور اس کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ جناب قاری زبیر بھوپالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ اپنے بچوں سے بہت ڈرتا ہوں میں. بولیے سبحان اللہ. اپنے بچوں سے بہت ڈرتا ہوں میں, بالکل اپنے باپ کے جیسا ہوں میں, اور جس کو آسانی سے مل جاتا ہوں میں وہ سمجھتے ہیں بہت سستا ہوں میں. اہلاً و سہلاً و مرحبا. خیر مقدم. یہ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, کم سیکنڈ کے لیے اونچا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یار مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کتنی مرتبہ میری بریلی میں حاضری ہے. کئی مرتبہ بریلی آیا اور جب یہاں آیا بڑی محبت آپ حضرات نے دی ہے. گزشتہ سال کا پروگرام مجھے یاد آ گیا بالکل. مجاہد بھائی یہی وقت, یہی جگہ, یہی منظر, اتنی محبتیں یہاں سے مجھے ملی
کہ اگر میں اپنی زندگی کے چند کامیاب پروگراموں کا ذکر کروں تو ان میں بریلی کے پروگرام کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے بڑی محبتیں دی ہیں، بہت ہی شکر گزار ہوں جناب حافظ سعد صاحب اور ان کے چچا سعید اللہ صاحب، والد صاحب انیس اللہ صاحب، اور اسی طرح بھوپال کی شان ہمارے صدر محترم حضرت مولانا یوسف صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ تمام علماء اکرام جو تشریف لائے ہیں، خصوصاً مفتی یاسر صاحب جو یقین جانیے میرے ایک اعتبار سے ساتھی ہوتے ہیں لیکن 10 سال بعد ملاقات آج ہوئی، اور اسی طرح مولانا اظہر صاحب، سبھی کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک مطلع ایک شعر سے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اجازت دیں، سبحان اللہ کہہ دیں ایک مرتبہ تمام حضرات، مطلع پیش کر رہا ہوں، آواز تھوڑی سی متاثر ہے لیکن آپ حضرات دعائیں دیں گے تو انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ مطلع پیش کر رہا ہوں۔ کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، کہ بیمار زندگی دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، ارے یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ کیا روح ہے بھائی، کیا پانی ہے بھائی؟ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ اور ماں کے حوالے دیکھیں بھائی پہلے مصرے پہ یہ عالم بھائی صدر صاحب نے اپنی دعاؤں سے نوازا بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بات میں یہ بتلا دوں، میں نے ابھی حضرت جب تشریف لائے تو اس کا ذکر کیا تھا کہ جہاں حضرت موجود ہوتے ہیں تو آدھا کام حضرت خود کر دیتے ہیں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی اور مجاہد بھائی بھی موجود ہیں تو آدھا کام انہوں نے کر دیا، میرا سارا کام ان دونوں نے مل کے کر دیا، اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کیا کرے بھائی، کہ یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، ماں کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ کہ ممکن ہی نہیں حادثہ ہو کوئی سفر میں، ہاں میرے سفر میں ممکن ہی نہیں حادثہ ہو کوئی سفر میں، ہاں میرے سفر میں کہ ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں حادثہ ہو کوئی سفر میں، کیوں ماں میرے لیے گھر میں دعا آپ تمام حضرات ہیں بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کی محبتوں کا، پھر سے پڑھنے کو یقین مانیے مجاہد بھائی کا یہاں میرے لیے اٹھ کر کھڑے ہو کر داد دینا یہ میرے لیے سنت کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ مجاہد بھائی آپ کا، سماعت فرمائیں۔ کہ یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، کہ ممکن ہی نہیں
شعر جس کا مجاہد بھائی نے حکم فرمایا ہے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ کیجئے کہ قدرت نے مجھے یارو، سنیں دوستو سنیں، قدرت نے مجھے یارو، قدرت نے مجھے یارو بخشا یہ خزینہ گے، قدرت نے مجھے یارو، قدرت نے مجھے یارو بخشا یہ خزینہ گے، قدرت نے مجھے یارو، کہ قدرت نے مجھے یارو بخشا یہ خزینہ گے، قدرت نے مجھے یارو بخشا یہ خزینہ گے، چھوٹے سے میرے دل میں چھوٹے سے میرے دل میں بچپن سے مدینہ گے، چھوٹے محبت رسول، عشق رسول، عظمت صحابہ، جناب زبیر بھوپالی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جواب نہیں بھائی، شکریہ، بچپن قاری صاحب مقدر ارشاد چھوٹے سے کہ قدرت نے مجھے یارو بخشا یہ خزینہ گے، قدرت نے مجھے یارو، قدرت نے مجھے یارو بخشا یہ خزینہ گے، چھوٹے سے میرے دل میں چھوٹے سے میرے دل میں بچپن سے مدینہ گے، قدرت نے مجھے یارو۔ اچھا شیر بھائی، اور بالخصوص یہ شعر فرمانے واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ جنت کی حسین خوشبو، جنت کی حسین خوشبو اللہ سے کہتی ہے، جنت کی حسین خوشبو اللہ سے کہتی ہے، کہ جنت کی حسین خوشبو اللہ سے کہتی ہے، جنت کی حسین خوشبو اللہ سے کہتی ہے، مجھ سے تو کہیں بہتر مجھ سے تو کہیں بہتر آقا کا پسینہ، مجھ سے تو کہیں اچھا شیر، اچھا شیر اور اچھا شاعر، کا پسینہ گے، قدرت مجھے یارو۔ اللہ اللہ اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، کیا عبادت ہو رہی ہے بھائی، واہ۔ یقیناً آپ حضرات نے بہت محبتیں پیش کی، میں بہت اچھا زیادہ سنانے والا تھا لیکن گلے پہ اثر پڑ رہا، اس لیے ایک مطلب دو شعر پیش کر کے بس اجازت چاہوں گا، آپ حضرات کے درمیان بارہا حاضری ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سنایا جائے گا۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، مجاہد بھائی دیکھیے اس بات کو، حضرت صدر محترم دیکھیے کی عنایت عطا ہو، نوازیے، کرم فرمائیے آپ کہ وہ ملک سے افضل ہے
افضل ہے. وہ ملک سے افضل ہے کہ وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، کہ وہ ملک سے افضل ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے. ارے رب کے بعد ہی سب سے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، رب کے میں تو یہ کہوں گا تمام بریلی نگر والوں سے، پردیش کے رہنے والوں سے، کہ دل رکھ دو، جگر رکھ دو، جیب چھاڑ کے ادھر رکھ دو. شیر وہ ملک سے افضل ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا. بہت شکریہ مجاہد بھائی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ بریلی میں 8 سے 10 مرتبہ آ چکا ہوں، پتہ نہیں سنیں گے مجھے یا نہیں سنیں گے، لیکن ماشاءاللہ ایسا لگا پہلی مرتبہ بریلی میں پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ بول دیں. 8 سے 10 مرتبہ آپ آئے ہیں، 8 سے 10 مرتبہ آئے ہیں، لیکن بے ہوشی میں آئے ہیں، ہوش میں پہلی بار آئے ہیں. سبحان اللہ، بالکل بے شک. کہ وہ ملک سے افضل ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، رب کے بعد ہی سب سے. سعید اللہ بھائی، نصیر اللہ بھائی، مولانا صاحب، مولانا نصیر صاحب، یہ شعر سنیے گا، سماعت فرمائیں. بڑھ کے کملی والا ہے، بڑھ کے کملی والا ہے، کہ یوں تو بھی حلیمہ نے، یوں تو بھی حلیمہ نے، یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، کہ یوں تو بھی حلیمہ نے یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، ان کی پرورش کی ہے. ارے سچ تو ہے حلیمہ کو، سچ تو ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، سچ تو ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے،
سچ تو ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، وہ ملک سے افضل ہے۔ آخری شعر سماعت فرما لیں، اس کے بعد غار ثور کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، تمام علماء کرام کی توجہ چاہتی ہوں، خصوصی طور پر سماعت فرما لیں، عطا کیجئے کہ غار ثور میں دیکھا اللہ اللہ مشرکین مکہ نے، غار ثور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، غار ثور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، کہ غار ثور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، مشرکین مکہ نے، کہ آپ کی حفاظت کو، آپ کی حفاظت کو مکڑیوں کا جالا ہے، حفاظت کو مکڑیوں کا جالا ہے، آپ کی حفاظت کو یوں تو بھی غلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، ان کی پرورش کی ہے، سچ تو ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا۔ بہت خوب قاری صاحب، دلوں کو چھو لیا آپ نے۔ معزز سامعین، بھی آپ کے درمیان جناب قاری زبیر بھوپالی صاحب بڑے اچھے انداز میں نعتیہ شاعری سے آپ کو نواز رہے تھے۔ کمیٹی کے ایک ایک فرد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ چند افراد کے نام ہیں احباب کے جن کا نام لینا میں مناسب سمجھتا ہوں، ورنہ لفافے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انوار قریشی صاحب کو، ادریس حیات صاحب کو، اور اویس بھائی کو، حنیف پٹیل صاحب کو، شعبہ قریشی صاحب کو، آصف پٹھان صاحب کو، ارقم پٹھان صاحب کو، ارباز پٹھان صاحب کو، اور شیرو خان صاحب کو، اور سبھی ساتھیوں کو۔ یہ تمام حضرات ہیں۔ سعید اللہ بھائی تیار؟ آپ لوگ سننے کے موڈ میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ورنہ میں آیا ہوں ابھی تک ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں کہ میں کہہ دوں کہ چند لوگ میں کھایا ہوں اور اس کو حلال بنا کر چلا جاؤں، تو انشاءاللہ وہ کام میرا ہو چکا ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو ٹھیک ہے، میں شارٹ کٹ میں کام چلا کے بیٹھ جاتا ہوں، اگر نہیں تھکے ہیں تو اجازت دیجیے تو انشاءاللہ آپ کو گرمانے کی کوشش کروں، چونکہ ایک بڑے شاعر تک پہنچ رہا ہوں، جناب اشفاق بہرائچی تک۔ اللہ اللہ کیا لہجہ ہے، بندہ پڑھتا ہے تو سیدھے روح سے ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں پہ اٹک کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اور کمیٹی کا مشن یہی ہے اور مقصد یہی ہے کہ گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے، ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں کے موبائل کے اندر سے گانا نکل جائے، نعت رسول کے اشعار ہے، آپ دیوانے بن جائیں۔ آئیے میرے دوستوں، کمیٹی کے ساتھ بھائی نے اور دیگر لوگوں نے ایک حکم دیا ہے مجھے، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کو نبی کی شان میں گنانے کے لیے۔ تو میرے دوستوں یہ پورے بھارت نہیں بلکہ پڑوسی ملک تک کے لوگوں نے ماشاءاللہ، وہاں کے مولویوں نے ماشاءاللہ اس کی نقل کی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دعائیں ملیں گی۔ 29 حرف ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ ناصری گنج میں ایک پروگرام ہو رہا تھا
और माशाअल्लाह मैंने जब हुरूफ तहज्जुद को अल्लाह के रसूल की शान में पेश किया तो हर हर्फ के ऊपर एक बंदा खड़े होकर मुझे 500 का नोट देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे दीजिए, लेकिन लेके आएंगे तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। मामला ये है कि आप उस जज्बे के साथ सुनिएगा। जब मैं यूं हाथ उठा दूं तो आप समझ जाइएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी को सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की जरूरत है। मैं थोड़ा सा बिल्कुल साद भाई आप तैयार रहिएगा। और सदर साहब आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ, एक एक जुमले पे अगर नबी से वाकई इश्क है तो मुझे बताइएगा। और मुझे मालूम है कि ये बरेलीगंज है, बरेली नगर है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ के लोग इंशाअल्लाह दुआओं से भी नवाजेंगे और दवाओं से भी नवाजेंगे। शेर देखिए मेरे दोस्तों, मुझे एक शेर याद आता है कि ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। हाय हाय। और सदर साहब बैठे हैं, इनकी जूतियों में बैठने के बाद हम लोगों को मिलता क्या है, मुझे 4 मिसरे याद आते हैं, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ वो चीज। देखिए मेरे दोस्तों कि वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, सुभान अल्लाह। वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो मरज जो लादवा था, वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। बैठने का फैज है, आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। माशाअल्लाह। सुभान हमारे साजिद साहब माशाअल्लाह सुल्तानपुर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनका बरेली नगर में इस्तकबाल करता हूँ। जनाब साजिद भाई अभी हमारे वर्तमान में माशाअल्लाह सुल्तान भाई माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं, सुल्तानपुर से तशरीफ लाए, सुल्तानपुर से लाए हैं भाई। अल्लाह अकबर। नगर अध्यक्ष भी है जी, पार्षद भी है आप अभी। अच्छा पार्षद भी है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये विधानसभा तक जाए भाई माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ ये मेरी दुआएं हैं मेरे दोस्तों से। देखिए अब आइए मैं वो शान नबी के शान में चंद जुमले कहने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। शेर मैं तवज्जो चाहता हूँ और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं भी बुलंद आनी चाहिए, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ। मेरे देखिए मेरे दोस्तों कि वो ना आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, हाय हाय हाय। वो ना आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआएं न मिली होती, वो ना आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो ना आए होते तो हाथों को पकड़ने की ताकतें न मिली होती, वो ना आए होते तो आंखों को बीनाई न मिली होती, वो ना आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयस्सर न हुए होते, वो ना आए होते तो कहने की इजाजत दीजिए कि वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त में डाल दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि ज़मीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए जमीन पे पैदा करता है तो पैदा करने से पहले सर से लेकर पैर तक मेरे दोस्तों अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है, सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है। मैं आपको बताता चलूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मैं रास्ते से चलती हूँ, रास्ता महकता है, मेरी गुफ्तार महकती है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मैं सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटी बता तो सही
नहीं, तेरा बदन इतना महंगा क्यों है, इतना महंगा इतर लगाई कहाँ से है, तू लाई कहाँ से है। हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर, जब से ये बच्चा मेरे बदन में आ जाए, मेरे शिकम में आ जाए, मेरे पेट में आ जाए, बदन का महकना दूर की बात, घर का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात, अमा मैं जहां थूक देती हूं वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। मेरे दोस्तों, आप देखते जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में किस अंदाज में कहा। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जिन लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने साल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सिल लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैर लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए एक बार, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह व हसनल जज़ा। अल्लाह आप लोगों को बरेली आए हुए तमाम मेहमान, गैरतगंज, उदयपुरा, देवरी, सुल्तानपुर, बाड़ी, ये है मेरे नबी की शान, ये है इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह, मुजाहिद हसनैन हबीबी धन्य हो गया भाई, वाह। नाज़िमे इलाह, सबको भूल सकता हूँ, बरेली नगर को नहीं। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ही आपको, बिल्कुल मैं समझिए कि आपका फिदाई शैदाई सब हो गया मेरे दोस्तों। बहुत देर में आया लेकिन बहुत अच्छा आप सुनते हैं, यकीन जानिए ये नबी की शान है मेरे दोस्तों। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर आए आए, शेर सुनो मेरी जान, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सुनो मेरी जान, एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। बहुत दूर की बात, आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ। मेरे दोस्तों, इसीलिए सामाईन हमसे, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं जहां कहीं भी पहुंचता हूं, मेरे से